السلام علیکم۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے اور ایک سورت بھی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اکثر ہمارے علماء نے یہی ترجمہ کیا ہے، اور کچھ علماء نے یہ ترجمہ کیا ہے قسم ہے وقت کی۔ تو آج بات ہوگی وقت پہ۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ واقعی بہت عظیم ہوتی ہے، بہت چیز ہوتی ہے۔ تو وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ کیسے؟ کس طرح سے؟ ہمارے تو زندگی ایسے گزرتی جا رہی ہے، سالوں دن گزرتے گئے، دن ہفتوں میں بدلتے گئے، ہفتے سال مہینوں میں، مہینے سالوں میں، اور پتہ ہی نہیں چلتا وہ کتنے سال پرانی بات جب یاد آتی ہے، 20 سال ہو گئے فلاں بات کو، فلاں دوست کو ملے ہوئے 15 سال ہو گئے، فلاں واقعہ گزرے ہوئے 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، ایسے ٹائم ایسے گزرتا جا رہا ہے۔ ویسے بھی ایک حدیث پاک ہے کہ قیامت کے قریب وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا، ایسے لگے گا جیسے دن گزرے ہیں تو مہینے گزر جائیں گے، مہینے گزرے ہیں تو سال گزر جائیں گے۔ تو ہم ایسے گزار رہے ہیں وقت، بے ترتیبی سے، بے وقتی سے۔ اس کی وہ وقت نہیں ہے۔ وقت کی کمی کا احساس اس بندے کو ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں اس مصیبت میں، وقت کی وجہ سے کسی مصیبت میں پڑ جائے۔ مثلاً آپ ایک عام آدمی کی بات لے لیں کہ ایک جگہ سے کوئی بس روانگی ہے، بس کا اس نے ٹکٹ بھی لیا ہوا ہے، بس کا ٹائم ہے صبح 8 بجے نکلنا۔ وہ بندہ نکلتے جناب 8:02 ہو جاتے ہیں، بس نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 گھنٹے بس ہی کوئی نہیں ادھر جانے والی۔ یا کہ کوئی زمانہ تھا جب بہت کم سواریاں ملتی تھیں، تو شام کے وقت ایسی ایک بس جا رہی ہے کسی علاقے میں، جو علاقہ آگے جس میں سڑکیں کم ہیں یا ذرائع آمد و رفت کم ہے، تو ایک بار وہ بس اگر نکل گئی تو ظاہر اس آدمی کے لیے گھنٹوں کا سفر جو ہے وہ کرنا مصیبت بن جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسے ہی واقعہ ہوا تھا کہ بس نکل گئی اور 13 کلومیٹر کا سفر میں نے پھر بھاگتے دوڑتے کیا، جیسے بھی تھا۔ اس وقت عمر ایسی تھی بھاگتے دوڑنے کی، 13 کلومیٹر تقریباً سوا گھنٹے میں نے وہ سفر کر لیا۔ الحمدللہ خیر یہ تو آسان تھا اور موسم بھی ٹھنڈا تھا، لیکن بندے کو مصیبت تو پڑ سکتی ہے کسی بھی وقت کی۔ اور جیسے آج کل جہاز ہیں، تو ایئرپورٹ پہ بندے جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ اتنے آرام سے چلے جائیں گے، تو جاتے جاتے ان کا ٹائم نکل جاتا ہے۔ بعض اوقات تو جہاز ابھی کھڑا ہوتا ہے، جہاز ابھی نکلتا بھی نہیں، تو وہ بندے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جہاز تو ابھی 11 بجے چلنا ہے، ابھی تو ہوئے 10:15 ہوئے ہیں۔ تو وہ اگلے کہتے ہیں نا جی اب وہ بند ہو چکے ہیں، گیٹ بند ہو چکے ہیں، اب بورڈنگ بند ہو گئی ہے، اب آپ نہیں جا سکتے۔ تو تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی قیمتی چیز تھی۔ اب یہ تو ایک عام زندگی کا معاملہ ہے کہ کہیں سفر میں بندہ جائے، کہیں کسی کام کے لیے جائے، تو وقت جو ہے وہ کیا اس کو نتیجہ دکھاتا ہے۔ دوسری طرف آئیں، ایک عام انسان کی جو زندگی ہے وہ ہر لمحہ خطرات سے بھری پڑی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں، فرض کریں جناب تھوڑے سے ہمارے لوگوں میں سے کوئی 2-3%، 4% یا 5% لوگ ایسے ہیں جن کو گاڑیاں کسی نہ کسی حد تک موٹر سائیکل یا دوسری گاڑی، کار وغیرہ چلانے کی توفیق ہے، اللہ نے دی ہوئی۔ اچھا، اگر وہ کسی وقت سے آگے پیچھے چلے، اشارہ بنے ہوئے ہیں ٹریفک کے، تو وہ ایک ٹائم کے ساتھ چلتا ہے، ایک ٹائم کے مطابق۔ تو ہمارے ہاں تو اکثر لوگ اس کی پیروی نہیں کرتے اشارے کی، بلکہ بعض دفعہ تو دیکھا ہے کہ اشارہ بند ہو گیا تو تبھی دھڑا دھڑ لوگ نکلی جا رہے ہیں وہیں سے۔ یہ تو ایک عام کانہ حرکت ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ اگر فرض کریں کہ ایک اشارہ جو ہے وہ چل پڑا ہے اور ایک طرف سے ٹریفک رکی ہوئی تھی وہ بھی چل پڑی، اور دوسری سائیڈ والے اس نے اپنے وقت کا خیال نہیں کیا، اس نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو وہ چل رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا، اور ہوتے ہیں ڈیلی ہزاروں ایکسیڈنٹ۔ بڑے شہروں میں بے شمار ایکسیڈنٹ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگ اس وقت کی پابندی نہیں کرتی جو انہیں دیا گیا ہے، جو مخصوص ہے۔ اسلام نے وقت پر بڑا زور دیا ہے، ایسے نہیں قسم کھائی گئی۔ آپ دیکھیں گے کہ نماز کی پابندیاں کیسے ہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے، روزوں کے ایک وقت فرض ہے، حج ایک وقت کے فرض ہے، حتیٰ کہ زکوٰۃ دینا جو تقریباً سارا سال بھی بندہ دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس رمضان کے مہینے سے پہلے دے دی جائے۔ تو ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، اور نماز کے لیے خاص طور پہ کہا گیا کہ نماز جو ہے وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ اور اگر کسی کا سورج نکل آتا ہے اور وہ فجر کی نماز کے لیے تیاری کرتا ہے،
لیکن اس کا سورج نکل آتا ہے تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی اور بہت بڑا نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ اسی طرح شام کا ٹائم ہے، مغرب کا ٹائم ہے، تو وہ بھی اسی طرح بندہ وقت ضائع کر بیٹھتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے، لوگ سستی کرتے ہیں اور لیٹ کرتے 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 وہ وقت نکل جاتا ہے یا مکروہ ٹائم میں داخل ہو جاتے ہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اب جو گاڑیاں چلانے والے ہیں ان کے لیے اور بھی ایک مصیبت ہے۔ آپ دیکھیں کہ گاڑی کو جو سٹیئرنگ ہے اس کا یا ہینڈل ہے موٹر سائیکل کا، بائک کا، تو اس کو دائیں بائیں گھمانا پڑتا ہے دیکھ کے کہ کسی آگے دوسری جو ٹریفک جا رہی ہے اس کو پاس کرنا ہے یا اس سے بچنا ہے یا پیچھے والوں سے بچنا ہے۔ تو اگر ایک سیکنڈ کا آگے پیچھے ہو جائے، اگر وہ مناسب طریقے سے بریک نہ لگے، مناسب طریقے سے سٹیئرنگ دائیں بائیں نہ کر سکیں، تو کتنے حادثات ہوتے ہیں، جنم لیتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں ہو رہا ہے۔ ہماری سب سے زیادہ جو غلطیاں ہیں وہ ہے ہی ٹائمنگ کی، ہم اس کو کرتے ہی نہیں۔ اب دوسری طرف آ جائے، ایک بندے کی سیکھنے کی عمر ہے، سیکھنے کی عمر جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ کون سی ہوتی ہے۔ چھوٹی عمر سے بچہ جب 2-3 سال کا ہوتا ہے تو تب سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جوانی تک وہ بھرپور جو جوان 20-25-30 سال تک وہ سیکھتا رہتا ہے۔ ویسے تو کچھ عقل کی باتیں تو آخری عمر میں جا کے آتی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال عام چیزیں جو کام سیکھنا ہے، ڈرائیونگ سیکھنی ہے، کوئی ہنر سیکھنا ہے، کوئی تعلیم حاصل کرنی ہے، تو یہ اس کے لیے ایک عمر ہے۔ تو جو لوگ یہ عمر گنوا دیتے ہیں، چپ کر کے ضائع کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں کوئی بے فکر ہو کہ میں نے دیکھا ہم نا کسی جگہ سے کوئی دوست آ رہے تھے، پڑھے لکھے تھے سارے ہی، تو دیکھا ایک پٹھان جو ہے اس نے بابا صاحب بزرگ سا، اس نے سر کے اوپر گٹھڑی رکھی ہوئی کپڑے کی اور وہ بیچ رہا ہے، ظاہر آوازیں لگا لگا کے بیچ رہا ہے۔ کمر اس کی جھکی، سر پہ کیا رکھی ہوئی ہے، کمر پہ رکھی ہوئی ہے، کمر اس کی جھکی ہوئی تھی۔ تو اس کو دیکھ کے بڑا ترس آیا، تو میں نے یہ کہا کہ یہ دیکھو بزرگ بیچارے کا کیا حال ہے۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے جو ذرا مزاحیہ طبیعت کے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہے، ساتھ ہلکی پھلکی سی ایک گالی بھی جو عام ہمارے کلچر میں دی جا سکتی ہے، تو دے کے کہا کہ یہ وہ ہے جو ان دنوں میں جب ہم ٹیچروں کے ڈنڈے کھایا کرتے تھے تو یہ گھر میں عیش کرتا تھا، یہ وارہ گردی کرتا تھا، وہ قابو آ گیا نا۔ تو یہ بھی ایک مثال، بہرحال چلو جیسی بھی ہے، لیکن یہ بات ہے ٹھیک ہے۔ اگر اس ٹائم پہ اس نے کوئی اس وقت کو سنبھالا ہوا ہوتا تو اس پوزیشن میں شاید نہ ہوتا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی قسمت میں کیا لکھا ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ اگر وقت کی قدر کی جائے اور وقت کے ساتھ ساتھ چلا جائے اور وقت کے ساتھ فیصلے کیے جائیں، جو بر وقت فیصلہ ہے اس جیسی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جان بوجھ کے ڈیلے کرنا اور وقت کو ضائع کرنا، جو آدمی وقت کو ضائع کر دیتا ہے وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ بڑے لوگوں سے دیکھا ہے، کئی ہمارے ایسے دوست ہیں جو اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں لیکن بر وقت تو کسی جاب کی طرف یا کسی کاروبار کی طرف رخ نہیں کیا اور آخری عمر میں بڑے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو یہ پکی بات ہے کہ جس نے وقت کی قدر نہیں کی، وقت نے بھی اسے ایسے ہی دھکا دے دیا، تو یہ اس کے وہ انجام ہے اس چیز کا۔ ایسے ہی اللہ نے قسمیں نہیں کھائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو، بلکہ بعض جگہ تو کہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ زمانہ، جو لوگ کہتے ہیں نا آج کل زمانہ ایسا ایسا ہے، یہ نہ کہو، یہ حدیث قدسی ہے، تو زمانہ بھی میں ہی ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ہمیں ساری ٹریننگ ہی، ہماری سارے مذہب کی ساری ٹریننگ ہی وقت کے بارے میں، کہ اس کا احساس کریں، اس کی قیمت ادا کریں، اس کی قدر کریں اور اس کے مطابق چلیں، اور جو اس کے مطابق نہیں چلتا وہ زندگی میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اور آخرت کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ظاہر ہے ایک سیدھی سی بات ہے کہ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، لیکن ایک سیدھی سی بات ہے کہ آخرت میں بھی جو ٹائم پہ کیے گئے اعمال ہوں گے، اس لیے وہ ایک محاورہ اس میں فارسی زبان میں ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ جوانی کے اندر اگر توبہ کی جائے اور بندہ نیک کام کر لے تو یہ پیغمبروں والی ایک عادت ہے، پیغمبروں والی ایک شیوہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی قدر کریں۔